کہ جنہوں نے بہت کم وقت میں اس فنکشن کا بندوبست کیا. ہمارا مقصد نیو یارک آنے کا آپ سب کو پتہ ہے کہ مشرف صاحب یہاں پر دورہ کر رہے ہیں. جو 3 دن ہم نے منتخب کیے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ ان کا استقبال کرے، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. ہم ایسے ہی نہیں چل نکلتے کہ اگر مشرف صاحب جا رہے ہیں پیرس تو ہم پورا یورپ وہاں پر اکٹھا کر کے ایک تقریب کرتے ہیں. اگر وہ امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں تو آج ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم وہاں سے اپنے گھر سے نکلیں اور یہاں پر آپ پاکستانیوں کو پھر اکٹھا کریں. آپ نے دیکھا ہے میرے سے زیادہ آپ لوگ جو یہاں پر رہتے ہیں کہ جو ایک واقعہ ہوا تھا 9/11 کا، اس کے بعد کیا تبدیلی آپ کے رہن سہن میں آئی، کیا تبدیلی آپ کے کاروبار میں آئی، اور کیا تبدیلی لوگوں کے ذہن میں آئی کہ وہ ہمیں ایز اے پاکستانی وہ کیا سوچنے لگے. ہماری جو پرسیپشن ہے ہمارے ملک کی کہ یہاں باہر سے کوئی جائے تو پہلے تو اس کے ملک والے کہتے ہیں کہ یار پاکستان نہ جائیں. چیمہ صاحب مجھے بتا رہے تھے کینیڈین ڈیلیگیشن گیا ہے تو کسی کمپنی نے ان کی انشورنس نہیں کی. وہ سوچتے ہیں وہاں پر جانا ہے، آگے کو بنکرز ہوں گے یا پتہ نہیں کس طرح کا یہ ملک ہے، ہر بندہ کلشن کوف ہاتھ میں لے کے پھر رہا ہوگا. ہم نے اپنی پرسیپشن کو بدلنا ہے. اور 9/11 کے بعد آپ دیکھیں کتنے مشکل حالات تھے، اور ان حالات میں صرف ایک شخص ایسا تھا جس نے عقل مندی، سمجھداری، تدبر اس کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے پاکستان کو ایک ایسے مشکل وقت سے نکالا. میں سمجھتا ہوں اس کی جگہ کوئی بھی حکمران ہوتا شاید وہ یہ نہ کر سکتا جو پرویز مشرف نے کیا. جو لوگ مجھے یا میرے خاندان کو جانتے ہیں، ابھی آپ نے میرے والد صاحب کا ذکر کیا تو وہ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے گزاری. بہت عرصہ جیلوں میں بھی رہے، مگر انہوں نے زندگی میں کبھی کسی آمر کا ساتھ نہیں دیا، کسی ڈکٹیٹر کا ساتھ نہیں دیا. ایک معاہدے کے تحت کچھ عرصے کے لیے ضیاء الحق کے ساتھ شامل ہوئے، اور پھر جب سب جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو چھوڑ کے ہٹنا ہے تو انہوں نے علیحدگی اختیار کر. آج یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی شخص کی اولاد آپ کے سامنے کھڑی ہو کر آج میرے منہ سے جو یہ الفاظ نکل رہے ہیں ان کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ عامر وہ ضرور ہے، ڈکٹیٹر وہ ضرور ہے، مگر اس عمل کو ہماری قومی اسمبلی نے اس کو دوبارہ صدر منتخب کیا ہے. اب جب ان کا وقت پورا ہونا ہے، اپنے ٹینیور جب ان کی ختم ہوگی تو چاہے وہ وردی رکھتے ہیں، وردی اتارتے ہیں، یہ سارا مسئلہ جو ہے یہ اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوگا، اور ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے اگر دوبارہ اسمبلی ان کو منتخب کر لیتی ہے تو اس میں غیر جمہوری بات تو کوئی بھی نہیں. بڑی تقریریں ہم نے کی، خاص کر کے پیرس میں. یہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہمارے وہاں کے اسمبلی کے آرگنائزر ہیں. تو وہاں ہم سب اکٹھے ہوتے تھے اسی طرح آپ کی طرح، اور اس وقت میرے ساتھ
ہمارے مسلم لیگ کے فائنانس سیکرٹری امتیاز رانجھا صاحب تھے، تو تقریروں میں انہوں نے بہت زیادہ مشرف صاحب کی تعریفیں شروع کر دیں کہ ایک دن ہم ایک اسی طرح کے جلسے سے فارغ ہو کے گھر کی طرف جا رہے تھے، تو مجھے رانجھا صاحب کہتے ہیں کہ صاحب کو بہت ہی تعریفیں کرتے ہیں، وہ پیچھے پرتر راہ کوئی نہیں۔ یقین کر لیں، میں نے کہا یار فکر نہ کرو، مطلب پنجابی سردار صاحب بھی سمجھتے ہیں پہ، میں کہ یار فکر نہ کر، بندہ چنگا لگتا ہے، ٹھل گیا دے مگر اللہ فضل کرے گا، کوئی بڑا کم نہیں لگا کرنا۔ تو یہ دیکھیں اس شخص کو اقتدار میں آئے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا، اور اقتدار بھی ایسا کہ جو مرضی چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کی ذات پر آج تک کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا۔ اس کی ذات کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کہیں اس نے قومی مفاد کے خلاف کوئی فیصلہ کیا ہو۔ دوسروں پہ الزامات لگتے آئے ہیں۔ ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا ہمارے وزیر اعظم کا جو حشر ہو رہا تھا اسٹیل مل کے اسکینڈل پہ، اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں، چلیں جس نے یہ کیا ہے وہ اپنے جواب خود دے گا، مگر صدر مشرف کی ذات کے بارے میں آپ بتائیں کہ کتنے سال اس کو حکومت میں آئے ہو گئے، کوئی ایک بھی شخص انگلی اٹھا کر اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے اس ملک کو لوٹا ہے۔ اس نے ہمیشہ اس ملک کو بچایا ہے۔ اور جو سردار صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ آپس میں ملنے جلنے کی، تو پچھلے دنوں سونیا گاندھی کی دعوت پر شجاعت صاحب کے ہمراہ ہم ہندوستان بھی گئے۔ آپ کو پتہ ہے وہاں کا میڈیا ہمارے میڈیا سے بہت زیادہ سٹرونگ ہے، تو شجاعت صاحب پریس کو بریف کر رہے تھے کہ اسی طرح یہ پیار محبت کی باتیں اور پرانی باتیں بھول جانے کے بارے میں۔ تو ایک صحافی نے سوال کیا، اس نے کہا چوہدری صاحب یہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپس میں پیار محبت ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، تو ایک دن پہلے ہی آپ نے دوبارہ وہ F-16 طیارے امریکہ سے خریدے ہیں، یہ کیا چکر ہے، وہ کس کے لیے؟ میں ساتھ بیٹھا تھا، میں نے کہا لے ہوں پھنس گئے، مگر انہوں نے بڑے پیار سے کہا، انہوں نے کہا صحافی کو انہوں نے مخاطب کرتے کہا، انہوں نے کہا یار اصل تے پیسے منگے سن، وہ نہ جہاز دیتے ہیں، تیری کو واقفیت ہے تو یار تم تھل لے دے پیسے ہی لے دے، تسی گھبرایا نہ کرو، ایسا کوئی جہاز شاز نہیں منگے، ایسا تے اپنے روپیے منگے سن، انہوں نے کہا جہاز دیتے ہیں تو کی کریے سی۔ تو یہ ہمارے جو قومی معاملات ہیں ان کے اوپر ایک طویل داستان ہے کہ جب سے مشرف حکومت میں آیا کیسے کیسے بونچال آئے جن میں سے اس کو گزرنا پڑا، سیاسی بھی اور دوسرے بھی۔ ہم نے یہاں پر اکٹھے ہو کر صرف یہ ایک میسج دینا ہے کہ ہم اس کی پالیسیوں کی تائید کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں، اور جو کچھ اس نے آج تک پاکستان کے لیے کیا ہے اس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور میں سوچتا ہوں یہ پیغام صرف ہم نے یہاں کی امریکن گورنمنٹ کو ہی نہیں، امریکن پبلک کو ہی نہیں، یہ پیغام ہم نے مشرف کو بھی دینا ہے، اس شخص کو بھی اعتماد دلانا ہے کہ جو کرنا پہ ٹھیک ہے، پکے پیری کھلوتا رہو۔ اگر لیڈروں کو بھی پبلک اعتماد نہ دے تو ان کے بھی پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں، کسی نہ کسی جگہ پر ان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو یہی ہمارا مشن ہے، اسی لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، اور اس کے اثرات آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت آپ کو بتائے گا کہ یہ لوگ جو آج ہمیں چپتی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہمیں تخریب کار سمجھتے ہیں، یہی ہمیں جمہوریت کا سب سے بڑا پاسبان سمجھیں گے۔ اور
17, 18 اور 19 تاریخ کو 17 ستمبر کو ہم نے 45th اسٹریٹ، یہ جہاں جس ہوٹل میں انہوں نے ٹھہرنا ہے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، وہاں ہم نے کوئی 4-5 بجے اکٹھے ہو کر ایک قومی یکجہتی کا ہم مظاہرہ کریں گے، 18 تاریخ کو بھی اور 19 تاریخ کے حوالے سے، کیونکہ وہ اس دن UNO کے ان کو اجلاس میں جانا ہے، وہاں پر نیچرلی یہاں پر وہ ہیں کوئی اس طرح کی کوئی NGOs ہیں یا پتہ نہیں کیا ہے، میں تو جانتا نہیں، کہ انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی ان کے خلاف مظاہرہ کرنا ہے، ٹھیک ہے وہ بھی ان کا ایک جمہوری حق ہے، وہ جو مرضی کریں، مگر وہاں پر 19 تاریخ کو ہم نے اپنی بھرپور اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا ہے، اور وہاں پر انشاءاللہ تعالی جنرل پرویز مشرف کے حق میں ہم نے مظاہرہ کرنا ہے۔ میں اپنی تقریر کے آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ کچھ لوگوں نے بات کی بیرون ملک بیٹھی ہوئی قیادت کے بارے میں، بیرون ملک وہ کیوں گئے یہ وہ جانے، یا جن کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے وہ جانے، ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ جب جدہ بادشاہوں کے مہمان بن کے جا رہے تھے ہمیں بھی کہتے کہ چلو یار ساتھ چلو، تو شاید ہم بھی ان کے ساتھ چل پڑتے، مگر وہ صرف اپنے چند باورچی اور خانسامے وغیرہ لے کے چلے گئے، شاید ان کو ان کی ضرورت تھی۔ اب پاکستان میں جس طرح یہ سیاست کی گاڑی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بہت پر امید ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ آپ لوگوں کا ہے، اور خاص کر کے گجرات کے عوام جو یہاں پر بیٹھے ہیں، ان میں کچھ پرانے چہرے بھی ہیں، کچھ نئے چہرے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ آنے والا وقت آپ گجرات والوں کا ہے، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا۔ اور میں خصوصی طور پر مشکور ہوں آج پران کے راجوں کا کہ پہلے میں ان کا ہمسایہ نہیں تھا، میں ان کا ہمسایہ بھی ہوں، اس لیے انہوں نے آج جس پیار اور محبت کا ثبوت دیا ہے اس کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ بہت بہت شکریہ چودھری وجاہت حسین صاحب۔ حضرات، آخری مقرر اور بہت ہی